السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، آپ کو معلوم ہوگا کافی پہلے میں نے آپ سے یہ بات عرض کی تھی کہ پانی اپنی ذات کے اعتبار سے بالکل پاک ہے، کوئی دوسری گندی چیز ہی اس کو ناپاک کرے گی۔ چنانچہ آج اس عنوان کو لے کر، اس ٹاپک کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ آخر وہ چیز، وہ اشیاء، وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے، شریعت ان کو نجاست کہتی ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ، بیسک لوجک یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے بے شمار ارشادات ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ اگر ہم پاک صاف ہوں گے تبھی ہماری عبادت قبول ہوگی، نماز قبول ہوگی۔ چنانچہ اس سلسلے میں ترمذی شریف کی پہلی حدیث آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی طہارت ہے، یعنی اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز ہماری صحیح ہوگی تو ایک شرط پر ہوگی، وہ ہے کہ جب ہم پاک صاف ہوں گے۔ یہی مضمون سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کہ بغیر پاک صاف اور بغیر پاکی صفائی کے ہماری نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے طہارت کی اہمیت، طہارت کی ویلیو کو بتلانے کے لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ نیز قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایسے پاک صاف لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو پاک صاف رہنے کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد موجود ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ اللہ تعالیٰ ایسے پاک صاف لوگوں کی تعریف یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جو پاک صاف رہنے کو پسند فرماتے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں ذرا یہ بات بھی سن لو، واللہ یحب المطہرین، کہ اللہ تعالیٰ بھی پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اور چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں بھی ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ لوگوں سن لو، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے توبہ کرنے والے کو، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والے کو، اور ویحب المتطہرین، پاک صاف رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ چنانچہ آگے چل کر کے پاکی اور ناپاکی کے احکامات نازل ہوئے۔ نیز تیمم کرنے، وضو کرنے اور غسل کرنے، غرض یہ کہ ہر اعتبار سے مسائل سے امت کو روشناس کرایا گیا، امت کو ہر ایک مسائل سے واقف کرایا گیا اور بتلا دیا کہ شریعت اسلامی میں طہارت و نظافت یعنی پاک صاف رہنے کا بہت اہم اور بلند مقام ہے۔ چنانچہ احادیث نبویہ میں ان خاص مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جن میں عموماً احتیاط نہیں کی جاتی، اور بتایا گیا ہے کہ یہ معمولی سمجھی جانے والی لاپرواہی کتنے بڑے عذاب کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں پر ہوا، یعنی آپ ایسی 2 قبروں کے پاس سے گزرے کہ جن پہ عذاب ہو رہا تھا، اور یہ عذاب کسی ایسے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا جس کو تم بڑا سمجھتے ہو، بلکہ ایک کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے پر عذاب ہو رہا تھا اور دوسرے کو چغل خوری کی سزا مل رہی تھی۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے، اور دوسری جگہ ارشاد نبوی ہے کہ پیشاب سے بچو، اس لیے کہ اکثر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ نیز فرمایا پیشاب سے بچتے رہو، اس لیے کہ قبر میں سب سے پہلے اسی کی وجہ سے عذاب ہوگا۔ اسی طرح متعدد احادیث میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے یا ایسی جگہ پیشاب کرنے کی سخت ممانعت وارد ہوئی ہے کہ جہاں پیشاب کی چھینٹیں کپڑوں پر لگنے کا امکان ہو، الغرض ناپاک چیز سے دور رہنے کا حکم دیا گیا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پاکی ناپاکی کے مسائل سے خوب اچھی طرح واقف ہوں اور زیادہ سے زیادہ ہم دینی معلومات حاصل کریں، اپنے گھروں میں بھی طہارت کا، پاکی کا، صفائی کا ماحول بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔